بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی آدم میں سے بدبخت ترین دو لوگ ہوں گے، ایک وہ جس نے صالحہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اے علی ایک وہ جو تیری داڑھی کو خون میں رنگے گا۔ امام علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ تھا جو اپنے آپ کو محب علی کہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح اس نے امیر المومنین سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب اس نے قسم کھا کر کہا تو آپ نے فرمایا، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل تمہاری طرف مائل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اللہ نے روح کو جسم سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا، ان 2000 سالوں میں روحوں میں آپس میں محبت پڑی، اس طرح جن روحوں کی وہاں دوستی ہے ان کی یہاں بھی ہے۔ آپ کو اپنی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، یہاں تک کہ کوفے کے دروازے پر جو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ شہر میں جو بھی شخص داخل ہو اس کی فہرست بنا کر مجھے بھجوائی جائے۔ جس دن ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور فہرست آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، بے شک رسول اللہ کا کہا سچ ہے، اور اپنے دوستوں سے فرمایا، بے شک یہ بدبخت میری داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ جب آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یا علی آپ اس کو پکڑ کر سزا کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا، میں اس شخص کو کیسے سزا دے سکتا ہوں جس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس بدبخت نے 19 رمضان المبارک بوقت فجر حالت سجدے میں جب آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے سر پر کاری وار کیا، اور آپ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق اس ملعون کو بھی اتنی ہی ضرب لگائی گئی جس سے وہ واصل جہنم ہوا۔ ابو القاسم حسن بن علی المعروف ابن الوفا سے منقول ہے کہ ایک روز مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا، مقام ابراہیم کے پاس ایک عجیب و غریب مجمع پر نظر پڑی۔ وہاں قریب جا کر دیکھا کہ ایک راہب جبہ پہنے بیٹھا ہے اور نہایت خوش محاورہ اور قوی ہیکل ہے۔ مقام مذکور کے برابر میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا کہ ایک دن میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آ جا نہ سکتا تھا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ عقاب کی طرح کا ایک بڑا پرندہ اوپر سے نیچے اترا اور دریا کے کنارے پر ایک پتھر کے اوپر بیٹھا اور بدن انسانی کا چوتھا حصہ کہہ کر چلا گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ آیا۔ یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں ٹکڑے آپس میں مل کر ایک بدن انسان کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ بدصورت انسان اپنی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ پرندہ پھر آن پہنچا اور اپنی چونچ سے اس کا چوتھا حصہ کاٹ کر اڑ گیا۔ اسی طرح 4 دفعہ پرندہ آیا اور ہر مرتبہ ایک حصہ لے کر اڑ جاتا، باقی اسی طرح یہ پرندہ تمام جسم لے کر اڑ گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر میں حیران و پریشان ہوا اور اپنے دل میں نہایت افسوس کرتا رہا کہ کاش وہ شخص جب انسانی صورت اختیار کر چکا تھا تو اس وقت میں اسے پوچھتا کہ تو کون ہے اور تو اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوا ہے، اور یہ عذاب عظیم کیا ہے کہ تجھے 4 حصوں میں کیا کرتا ہے اور پھر تجھے لے کر اڑتا ہے۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ وہ پرندہ پھر آیا اور پہلے کی طرح بدن انسانی کا ایک حصہ کہہ کر چلا گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ کہہ کر چلا گیا اور پھر یہ حصے قریب آ گئے اور بدن انسانی صورت اختیار کر گئے۔ اس کی صورت اس قدر بدصورت تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں جلدی اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور عقاب کیا ہے اور تو کیوں اس عذاب عظیم میں مبتلا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بدترین اولاد آدم ابن ملجم ہوں جس نے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا۔ اس دن سے اللہ نے اس پرندے کو مجھ پر تعینات کیا ہے اور مجھ کو اس عذاب میں جو تو نے دیکھا ہے مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ عقاب ہر روز کئی مرتبہ مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کیا کرتا ہے، اور جب میں زندہ ہو جاتا ہوں تو پھر مجھ کو یہ ذلت و خواری سے مار ڈالتا ہے۔ جب اس راہب نے یہ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔